تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلام ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ مکہ کی زندگی جہاں مشرکین مکہ سے ہر وقت آمنا سامنا ہوتا، اور مسلمانوں کا صبر دیکھیے کہ ان لوگوں کو دین کے قبول کرنے کی پاداش میں، توحید کی پاداش میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے دین سے راہ فرار اختیار نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ توحید کا جام پلا دیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی کفر کی طرف لوٹنا گوارا نہیں کرتے، کیا کیا تکالیف نہیں دی گئی۔ آج ہم اس شدید گرمی میں، جہاں گرمی کا ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 40-45 سیلسیس ہوتا ہے، ہم ننگے پیر زمین کے پر نہیں چل سکتے۔ سوچئے مکہ کا ریگستان اس سے کہیں زیادہ سنگین اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک، وہاں اصحاب کرام کو تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا گیا، کسی کو انگاروں کے پر لٹا دیا گیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا، مختلف سزائیں۔ اس کے بعد بھی دیکھیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ان تمام قسموں کی آزمائشوں سے محفوظ نہیں۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں جب سجدے میں ہیں، آپ کے سر کے پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی ہے، اور آپ اپنا سر اس کے بوجھ کی وجہ سے نہیں اٹھا پاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر جو چادر ہے اسے گلے میں لپیٹ کر عقبہ بن ابی معیط اس طریقے سے کھینچنا شروع کرتا ہے اور اسے لپیٹنا شروع کرتا ہے، قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی نکل جائے، یہ حالت تھی۔ تو یہ بتانے کا میرا مقصود یہ کہ اسلام چیلنجز کی چھاؤں تلے پلا بڑا ہے، بہت مسائل، بہت مشکلات، بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن صرف ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے دکھ درد کو بیان کرتے رہے، اس سے ہمارے مسائل زندگی حل ہوں گے، نہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی پیشنٹ کو دیکھا، اس کے دانت میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، یا جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے لوگوں کے درمیان اپنی بیماری کے تعلق سے بیان کرتا ہے، چرچا کرتا ہے، تو کیا اس کی بنیاد کے پر اس کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اور ڈاکٹر اسے جو دوا تجویز کرے اور جن چیزوں کے بارے میں پرہیز کرنے کے لیے کہے، ان تمام چیزوں سے اسے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تب کہیں جا کر اسے اپنی بیماری سے شفا ملنے والی ہے۔ یہ تو ایک آدمی کی زندگی ہے، یہی معاملہ دراصل ہماری پوری قومی زندگی کا بھی ہے، جماعتی زندگی کا بھی ہے، کہ صرف شکوے اور شکایات سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ جب تک ہم اپنے مسائل زندگی کو، آپس کے معاملات کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ کن بنیادوں کے پر پیدا ہو رہے ہیں، اور ان بنیادوں کو ختم کر کے ان بیماریوں کو نکال کر اس کا بہتر علاج جو اسلام نے تجویز کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو معالجہ کریں، بہترین ڈاکٹر کے ذریعے، یعنی جو علماء ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی نگاہ رکھتے ہیں۔ عقائد کی خرابیاں ہیں تو عقائد کی اصلاح کی جائے، معاملات کی خرابیاں ہیں، معاملات کی اصلاح کی جائے، گناہ ہے جس کی بنیاد کے پر ہماری زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں کی جانب توجہ دے کر اس کے حل کی جانب نکلنا ہوگا، تب ہماری زندگی کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ مسائل زندگی کبھی حل ہونے والے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات بغیر کسی پلان، بغیر کسی منصوبہ بندی کے بس یوں ہی نکلے اور چلے گئے؟ نہیں، بلکہ کئی سال کی منصوبہ بندی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور ایسا نہیں کہ یک بارگی تمام مسلمان نکلے، بلکہ 2 سال تک مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کے لیے نکل رہے تھے،
جسے جیسے من میں آتا، کوئی تنہا نکل جاتا، کوئی جماعت کی شکل میں 2-4 آدمیوں کو لے کر، جسے جیسے میسر ہو سکا اس انداز میں اس نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اور مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے معاہدہ کیا اور وہاں کی زمین کو ہموار کیا۔ ایسا نہیں کہ یک بارگی وہاں مسلمان پہنچے، اجنبیت بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، خاص طور سے اہل حدیثوں سے، ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا شخص چلا آتا ہے جس نے کبھی آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے سینے کے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا، اچانک وہ اس ماحول کو اگر دیکھتا ہے اسے بڑا عجیب لگتا ہے۔ اجنبیت یہ انسان کو کسی معاملے کو قبول کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا، اس ماحول کے اندر میں نہیں تھا۔ تو اجنبیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے اجنبیت کو ختم کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اپنی ہجرت سے 2 سال پہلے مدینہ کے اندر داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا، اور یہ 2 سال ایسی محنت کرتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی مسلمان نہ ہوا ہو، یا اگر مسلمان نہ بھی ہوا ہو تو وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں علم نہ ہوا ہو۔ ہر کسی کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، یعنی اجنبیت نہیں تھی کہ اب اگر مسلمان ان لوگوں کے درمیان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مسجد بنائی جاتی ہے، مسلمان باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اہل مدینہ کے لیے اجنبی نہیں رہ جائے گی۔ یہ اجنبیت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبیت کو ختم کر دیا۔ اور جب مسلمانوں کی اکثریت سوائے ان لوگوں کے جو مجبور تھے، معذور تھے، مکہ کے اندر تھے، بقیہ تمام لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ یہی ایک قائد کی سب سے بہترین دلیل ہوتی ہے کہ مشکل مقام کے پر اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور جو مشکل جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے پر اپنے آپ کو بحیثیت قائد نمایاں رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کی پلاننگ پہلے سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں خوب ببول کا چارہ کھلا کر اچھے طریقے سے تیار کی، تاکہ راستے میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سواری کا بہترین انتظام۔ اور اللہ پر یقین و توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی تدبیر کو اختیار نہ کریں، نہیں، بلکہ تدبیر کے ساتھ تقدیر ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بساط پر جتنی طاقت ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے دریا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی عصا کو دریا کے پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ اس لاٹھی کے دریا کے پر مارنے سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے مسئلے کو کیسے، ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اتنا بڑا لشکر کیا ایک لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آرڈر آ گیا ہے، چپ چاپ اسے فالو کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی قسم کا کنتو پرنتو یا اپنی عقل، اپنی رائے کو نہیں پیش کرنا ہے۔ آرڈر ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد لاٹھی ماری اور اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حالانکہ اللہ اس بات کے پر بھی قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارے بغیر بھی دریا کے اندر راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے لاٹھی مارنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ اپنی طاقت، اپنی بساط، جتنی ہمارے اندر قوت ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ، منصوبہ بندی کی، اور اس کے بعد ایک بہترین راستے کا جانکار عبداللہ بن اریقط، جو کہ ایک نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ مشرکین مکہ کے دین پر ہی تھا، اس کے ساتھ مدینہ جانے کا ایک الگ راستہ منتخب کیا گیا جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اب سوچئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے درمیان سے نکل چکے ہیں، تو دونوں کو زندہ یا مردہ لانے کے پر 100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے، 100 اونٹوں کے انعامات۔
آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کروڑوں روپے کے انعام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب دیکھیے گا کہ مشرکین کے درمیان ہی ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو بکتا نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں اگر الیکشن کا موقع آتا ہے لوگ 1000 500 2000 روپے کے پر اپنی ووٹ بیچتے ہیں۔ سوچئے مسلمان کی اوقات ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کا انتخاب کیا جو چند درہموں کے پر، بہت زیادہ قیمت کے پر اس نے راستہ بتانے کے لیے اپنی خدمات نہیں پیش کی تھی، کچھ درہموں کے پر اس نے طے کیا تھا کہ میں آپ کو مدینہ ایک ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعلان اس کے کانوں تک بھی پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ لانے کے پر 100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے، لیکن وہ بکا نہیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس راز کو فاش کر دیتا، اپنے آپ کو قوم کے سامنے بیچ دیتا، 100 یعنی 200 اونٹوں کا انعام اسے ملتا، قوم کا ہیرو بن جاتا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جو 2 اونٹنیاں اسے دی تھی وہ بھی اس کو مل جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ بکا نہیں۔ سوچئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام کہ اپنے دین کے معاملے میں کبھی بکنا نہیں چاہیے۔ یہاں ہمارے لیے بڑا درد سر یہی ہوتا ہے، ہمارے اپنے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے جماعت کو، قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، چاہے آپ وقف بل کے معاملے میں دیکھیے، دیگر معاملات کے اندر دیکھیے، وہی معاملہ کہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو تعلق سے خبرگیری کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، اور وہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی کی باتیں غیروں تک پہنچاتے ہیں جو ہمارے اپنے درمیان ہوتے ہیں، جس سے مسلمان قوم کو نقصان ہوتا ہے، جماعت کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلمان قوم کی حالت، جبکہ ایک غیر مسلم بھی اپنے آپ کو بیچنے سے بچا لے گیا، وہ بکا نہیں اور مسلمان بک جاتا ہے۔ یہ ہے پلاننگ اور منصوبہ بندی۔ اب اس میں ایک اور اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے پر لٹا دیا، کہا کہ قوم کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مشرکین کو کتنا اعتبار تھا کہ وہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے، آپ کا دین ان کا دین جدا جدا ہے، اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتبار و یقین نہیں ختم ہوا تھا، وہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے۔ اس بنیاد کے پر اتنی شدید مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھوائے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی صداقت و امانت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور آپ نے کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ اور یہ بہت اہم چیز کہ قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑی علامت کیا ہوگی کہ قیامت قائم ہونے والی ہوگی۔ بخاری کی روایت، جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا متی الساعۃ قائمہ یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، یعنی امانت میں خیانت کی جانے لگے تو انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جانے لگے، جو قابل نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کا انتظار، کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا، کیا تعلیمی شعبہ، کیا ڈاکٹری لائن، ہر جگہ آپ کو کرپشن نظر آئے گا، کہ جو قابل ہوگا وہ اپنی قابلیت کی بنیاد کے پر کبھی بھی ڈاکٹری کی پوسٹ نہیں پا سکتا، وہ بہترین ٹیچر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسے ٹیچنگ کی لائن کے اندر لگنے کے لیے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے ڈونیشن، جو حقیقت میں رشوت ہوتا ہے، وہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد اسے وہاں نوکری ملے گی، اور اس کے بعد بھی اس کی نوکری کے اندر پیمنٹ کے اندر کٹوتی کی جائے گی۔ یہ مسئلہ، اس میں کیا مسلمان کیا نان مسلم سب برابر ہے۔ تو امانت ہے، کیا امانت کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ امانت داری ٹیچنگ کی لائن کے اندر، تعلیم و تربیت کی لائن کے اندر ہے، اور کیا ڈاکٹری لائن کے اندر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری لائن بھی محفوظ ہے؟ وہاں پر بھی آپ کو کرپشن نظر آئے گا۔ اللہ رحم کرے۔ یہ ساری چیزیں، ابھی یہ جو ہمارے سامنے مسئلہ پیدا ہوا وقف بل کا، یہ بھی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ان کی اپنی خامیاں ہیں، سازشیں ہیں، سب اپنی جگہ پر۔
قرآن مجید نے جنگ احد کے تناظر میں دو باتیں بیان کی تھی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی سازش کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا منصوبہ بندی ہے، مسلمانوں کو، اسلام کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے اسی جگہ ان لوگوں کی گرفت کرے، لیکن وہ اپنی حکمت کے تحت ہر کسی کو مہلت دیتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، لہذا ہر کسی کو گناہ کرنے کے باوجود بھی موقع ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم اور جابر کے لیے دعا کی تھی، کیا بد دعا تھی کہ اے ہمارے پروردگار ربنا اطمس علی اموالہم، کہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اور اس کی حکومت کو تہس نہس کر دے۔ تو اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ ہاں ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، لیکن دعا کی قبولیت کے بعد کتنا عرصہ لگا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس دعا کے قریب 20 سال کے بعد اللہ نے فرعون کو غرقاب کیا، اسے دریا میں ڈبو دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ آج فلسطین کے پر کیا کچھ ہو رہا ہے ہر کوئی مسلمان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آج ہماری زمینوں کے پر غیروں کی نظریں لگی ہوئی ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، سازشی انداز میں اس کے پر نگاہ ڈالے ہوئے ہیں، تو سب اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا عبادت ہے، دعا التجا ہے، دعا درخواست ہے، یہ آرڈر نہیں ہے کہ ہم کسی ہوٹل کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر آپ کو اپنی منشا اور اپنی چاہت کے مطابق جو آرڈر دیا وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ نہیں، دعا دراصل التجا ہے، اللہ سے مانگ کی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دعا کو قبول کرنا ہے کہ نہیں، اور اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت تو کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسلمان دعا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آرڈر دیا ہے اور ابھی ہم نے بد دعا کی اور دعا کر دی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو جانے والے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے، اس کے لیے حکمتیں درکار ہوتی ہیں، وقت درکار ہوتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دعا کے آثار کیا ہونے چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کے حالات کو کب تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے قانون یہ بھی بیان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ کیا ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے گزرے کتنا وقت ہوا ہے، مہینہ بھر کا وقفہ، اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ رمضان والی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ کیا ہم اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسا رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ کی وہی کیفیت جو رمضان میں روزے کی حالت میں تھی ابھی بھی باقی ہے؟ خود جائزہ لیجئے نا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو نبھاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ ان تمام لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تم مدینہ ہجرت کر کے آنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی امانت ان کے حوالے کی اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ یہ قیامت کی نشانی بالکل ظاہر ہے ہمارے درمیان۔ آپ کس جگہ پر کہیں گے کہ امانت داری ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہو رہی ہے؟ وقف بل کے تعلق سے ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے واقعتاً ان زمینوں کے ساتھ کیا کچھ انصاف کیا ہے۔ بہت سارے مسائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کتنے سارے مسئلے تھے، اور ان تمام مسائل کو آپ نے حل کیا کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مہاجرین مدینہ تشریف لائے۔ اب اتنے سارے لوگوں کے رہنے سہنے اور ان لوگوں کے کاروبار، ساری چیزوں کے مسئلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا آسان سولوشن نکالا۔ یہ ایک دن کے لیے، ہفتے بھر، مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے تھا کہ آپ نے انصار میں جن لوگوں کو اللہ نے نوازا تھا، مال و دولت تھا، ان لوگوں کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارہ کر دیا، انہیں اخوت کے بندھن میں باندھ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انصار کی اخوت دیکھیے، ان لوگوں کی ایثار و ہمدردی دیکھیے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ قربانی دیکھیے، قربانی کا یہی اصل پیغام ہے۔
قربانی صرف وہ نہیں ہے جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ایثار اور ہمدردی دراصل اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا، اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر مفقود ہے کہ ہم دوسروں کے پر اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کی پلیٹ کا نوالا یا دوسروں کی نعمتوں کو چھین جانے کی تمنا کرتے ہیں، جو ایک حاسدانہ جذبہ ہے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کے پر ترجیح دیتا ہے، دوسروں کے پر اپنے تعلق سے دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور کس بیوی کو جسے تم پسند کرو گے عدت کے گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا، اور اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، میں اپنی پوری پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تم لے لینا آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ انصار کی اخوت ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے سراہنا کرتے ہوئے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر بھی یہی ترجیحات ہے کہ ہم اپنے آپ کے پر دوسروں کو ترجیح دیں؟ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا بلکہ کھینچا تانی کا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس کیا جمع کر لوں، اپنے پاس کیا حاصل کر لوں، تو پھر ہمارے لیے مسائل زندگی بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سلوشن کتنا شاندار نکالا۔ اب مدینہ کی زندگی یہ ایسی تھی کہ وہاں مالدار لوگ زیادہ نہیں تھے بلکہ غریب اور غربا کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مستقل حل کیا نکالا؟ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات کا نظم کیا۔ کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ جب اسلام نے ہر قسم کی برائیوں کو یہاں تک کہ شراب، جوئے، ان تمام چیزوں کے پر پابندی لگائی، کیوں لگائی؟ تاکہ لوگوں کا مال غلط جگہ کے پر نہ جائے بلکہ یہ مال صحیح جگہ کے پر خرچ ہونا چاہیے، اس کے لیے پابندی لگائی گئی۔ اب صحیح جگہ کے پر خرچ کرنے کے لیے آپشن دیا گیا، زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے گا تاکہ غربا اور مساکین کی مدد کی جا سکے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جن کمیونٹیز کی مثال دی جاتی ہے، چند کمیونٹیز ہے کہ جو مختصر ہونے کے بعد بھی اپنے درمیان ایک نظام، ایک سسٹم بنا کر رکھیں کہ اگر ان میں کا کوئی شخص غریب ہوگا، کمزور ہوگا، اسے اتنا فنڈ دیا جاتا ہے کہ وہ کاروباری اعتبار سے مضبوط بن جائے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خود دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ نظام تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ جب انصار نے مہاجرین کے لیے اپنی دولت کے خزانوں کو کھول دیا تھا، اپنی آدھی پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی بیویوں کی تقسیم کے پر راضی ہو گئے۔ یہ انصار کی اخوت ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے۔ مسائل بہت پیدا ہوئے۔ اب یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، پانی کا، بیر روما کا پیدا ہوا، اور وہ ایک یہودی کا تھا جو پانی کو بیچا کرتا تھا۔ تو وہ اپنے آدھے کنویں کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن اس سے یہودی پانی بھرے گا یعنی پانی بیچے گا، اور دوسرا دن جو بھی اس کو خریدے گا پانی وہ نکالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کے آدھے کنویں کو خریدے گا یعنی ایک دن کی بھاری لے لے گا، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اس کی قیمت میں ادا کرتا ہوں، یہ بشارت مجھے دیجیے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اس کے کنویں کا پانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تمام لوگوں کے لیے وقف ہوگا۔ ہر کوئی اس پانی کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی چارج کے استعمال کیے کرے گا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک دن خریدا جا رہا ہے اور ایک دن فری میں مل رہا ہے، تو جس دن فری مل رہا ہے پانی بھر لیا کرتے تھے۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس پانی خریدنے نہیں آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ آدھا کنواں بھی خرید لیجئے، اس لیے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور سب سے بہترین صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سقی الماء، یعنی لوگوں کو پانی پلانا ہے۔